میرے رب نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے رحمت للعالمین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سفر میں تھے، تو اس وقت میرے حضور نے کیا کیا کہ اس آیت کو زور سے پڑھا تو جتنے بھی صحابہ تھے تو میرے نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور میرے نبی نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ سے میرے حضور نے عرض کیا کہ زلزلہ کیا چیز ہے، وہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو میرے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ اولاً تو میرے رب نے کہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر نہیں ڈرو گے، نہیں تقوی اختیار کرو گے تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ آئے گا تم پر، عذاب آئے گا، اور جو ہے تم پس جاؤ گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے میرے حضور کی ایک حدیث آپ کے سامنے مخاطب کر کے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو میرے حضور نے فرمایا، میرا رب فرمائے گا کہ اے آدم اٹھ، اور ان لوگوں کو اٹھا جو جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رب کون سے ہیں وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میرا رب فرمائے گا کہ 1999 میں سے ایک بچے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، یعنی 1999 سارے جہنم میں جائیں گے، باقی ایک بچے گا۔ تو صحابہ سارے کے سارے ڈر گئے اور خوف زیادہ ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہمیں کون بچائے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ میں ہوں، تمہارے لیے شفاعت میں اپنے رب سے مانگوں گا اور رب تمہیں بخش دے گا۔ حقیقتاً قرآن بھی کہتا ہے اور میرے رب نے ان کو بخش دیا، لیکن اب باری میرے لیے اور آپ کی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اکابرین جو ہیں، محدثین ہیں، ان کا اختلاف اس آیتوں کے اندر ہے کہ بعض اکابرین یہ کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ مختلف مقامات پر نازل ہوئی ہیں۔ کوئی سفر کے اندر نازل ہوئی، کوئی جو ہے میرے عزیزوں مکے کے اندر، کوئی مدینے کے اندر، کوئی جنگ کے موقع پر، یعنی کئی مقامات پر نازل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ان کا اختلاف تھا۔ لہٰذا اب آپن چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو حضور نے فرمایا، تو صحابہ جب خوف زدہ ہو گئے تو میرے حضور نے ان کو ایک تو بشارت سنائی جو میں نے آپ کو کہا، پھر اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا پھر وہ جو ہوں گے وہ پہلے تو یأجوج ماجوج کی قوم ہوگی، پھر جو اس کے بعد ابلیس کے پیچھے چلنے والے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جو غیر اللہ کے راستے پر چلے اور ابلیس کے ساتھ چلے، ابلیس کے ساتھ جنہوں نے دوستی لگائی، پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرا رب جب قرآن کے اندر قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتا ہے نا، تو انسان کے جسم کے جو بال ہیں وہ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہوگا۔ اور میرے رب نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ ایسا وہ ہولناک دن ہوگا کہ حمل والی اپنا حمل گرا دیں گی دن پورا ہونے سے پہلے، اور جو ہے مائیں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائیں گی، اور بھائی بھائی کو بھول جائے گا، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، ماں اپنی بچوں کو بھول جائے گی، یعنی کوئی کسی کو یاد نہیں ہوگا، ہر کس کو اپنی لگی ہوگی۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ لوگ اس دن اس طرح دکھنے میں آئیں گے جس طرح کہ یہ نشے کی حالت میں ہوں، حقیقتاً وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ میرے حضور نے فرمایا میرے عزیزوں وہ عذاب میں جکڑے ہوں گے۔ اس لیے جب قرآن ان ہولناکیوں کو بیان کرتا ہے نا، تو آپ دیکھو تو صحیح سورۃ تکویر کے اندر بھی کیسے میرا قرآن نے تو کئی جگہوں پہ اس کو جو ہے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جو ہے سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، جب قمر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور
ज़मीन फट जाए तो कहाँ आपको और वहाँ कौन बचाएगा, कौन होगा आपका। और जब क़यामत आएगी ना तो खुद ब खुद नहीं बल्कि वो आपके और मेरे आमालों से आएगी। जो अब आप और मैं अज़ाबात देख रहे हैं, यही अज़ाब इसी तरह जो है बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम अपनी इन हरकतों से, गलतियों से बाज नहीं आए तो हमारे ऊपर फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और कुरान करीम यही कहता है कि जब तुम रास्ता छोड़ दोगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता छोड़ दोगे और गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन वाला रास्ता अख्तियार करोगे, यहूद व नसारा का रास्ता अख्तियार करोगे जिस पर यहूद व नसारा चले, तो मेरे अज़ीज़ों, तो फिर मेरा रब कहता है कि फिर तुम मेरे अज़ाब का इंतज़ार करो। पिछली कौमें जो तबाह हुई तो उनमें एक एक गलती होती थी, वो गलतियां तो बड़ी थी लेकिन हमारे अंदर वो सब आ चुकी हैं। लेकिन मेरे हुजूर की जो दुआ के साथ हम बचे हुए हैं, वरना आप और मैं भी आज कहीं के कहाँ जो है मिट चुके होते और ख़त्म हो चुके होते। कौम लूत को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस लूती और गंदी गलती की वजह से तबाह व बर्बाद कर दिया। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम को भी इसी तरह तबाह कर दिया गया कि उन्होंने अपने पैगंबर को जो है झुटलाया और उसकी बात नहीं मानी, तो उनके ऊपर भी मेरे रब ने जो है पत्थर बरसाए और तबाह कर दिया। और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उसकी बात नहीं मानी तो उसको भी जो है मेरे रब ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए। और आज भी वो सदूम का इलाका जो है आज तक काला हुआ पड़ा है, वहाँ कोई चीज़ होती नहीं है। तो मेरे अजीज़ों,